بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وإن تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم، پس آپ نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں، ہلکا سمجھیں، اور نہ ہی آپ صلح کی دعوت دیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہو، غالب ہو۔ واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اور نہیں کم کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، یعنی جزا کم نہ دے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تم بچے رہو، یعنی تقوی اختیار کیے رکھو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اجر و ثواب کی جزا دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور نہ ہی تم سے تمہارے مال مانگے گا۔ ان یسألکموها فیحفکم، اور اگر وہ آپ سے مانگے سارے مال اور وہ تم پہ اصرار کرے، تبخلوا، پھر تم بخل کرو گے۔ ویخرج اضغانکم، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارا کینہ۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم سب وہ لوگ ہو، تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فمنکم من یبخل، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ ومن یبخل، اور جو بخل کرے گا یا کرتا ہے، فإنما یبخل عن نفسہ، پس بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنی جان کی طرف سے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، مستغنی ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر جاؤ، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ وہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، بدل ڈالے گا ایسی قوم تمہارے علاوہ۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے، وہ اللہ کے فرما بردار، تابع دار اور کہنا ماننے والے ہوں گے۔ حضرات، بات چل رہی تھی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، رسالت مآب کی اطاعت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خلوص کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جہاد کرنا،
کفار اور منافقین کے خلاف۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کفر پر مر جاتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ قطعی بخشے گا نہیں۔ لہذا ان کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے صف آراں ہوتے ہوئے نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھو، اپنے آپ کو ہلکا نہ جان، نہ ہی اب ان کو سلامتی کی یا صلح کی دعوت دو۔ یہ اس وقت تھا کہ جب آپ کمزور تھے، اس وقت تھا کہ درگزر کرو، مار بھی کھاتے جاؤ، شہید بھی ہوتے جاؤ، وطن بھی چھوڑ دو، جلا وطن بھی ہو جاؤ، ہجرت بھی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ مسئلہ ہے۔ رسالت ماں کو فرمایا اے نبی محترم کافروں منافقین کے خلاف ٹھوک بجا کے جہاد کریں اور ان پر کسی قسم کا لحاظ، ترس اور شفقت نہ کریں۔ واغلظ علیہم، کیوں؟ تمہارے پاس تو یہ ہے شہید ہو گئے جنت میں جائیں گے، بچ گئے جے تو غازی بنیں گے اور مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر و ثواب بھی۔ تو یہ سارا نقشہ سمجھ کر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کا کمزور پہلو پیش کرو۔ پلس یہ ہے کہ ان کو اب صلح کی دعوت نہ دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آپ ایماندار ہیں، اللہ کو سچا الہ سمجھتے ہیں، رسالت باب کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ کا ہمیشہ غلبہ ہے۔ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جتنی رسالت ماب کے دور میں وہ جہاد اور فتوحات ہوئی ہیں اس کا نقشہ ذہن میں رکھیں۔ بدر میں صحابہ کتنے تھے، اور غزوہ احد میں جو نقصان ہوا، جو شہادتیں ہیں، وہ ایک اجتہادی جو مسٹیک ہوئی درہ چھوڑ دینے کی، صحابہ کرام نے سمجھا یہ کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ یہ سارا نقشہ ذہن میں اللہ نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا ہے، نبی پاک سے فرمایا میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف بھی کریں، یہ بخشش کی دعا بھی کریں۔ یہ ساری بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آگے چلتے چلتے احزاب میں کیا ہوا ہے، تو خیبر کی فتح ہوئی ہے جب اللہ کے فضل سے، وہ کتنے مضبوط یہودی تھے۔ اسی طرح یہ سارے معاملے مکہ فتح ہوا ہے، حنین کی وادی میں تشریف لے گئے ہیں، 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ پھر تبوک کی تیاری کے لیے جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور سب سے مضبوط ترین اس دور کی حکومت جو رومی حکومت تھی، لیکن جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا ہے، نبی پاک کو تحفے دے کے اور رات باندھ کے واپس بھیجا ہے۔ بلکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اب ہم ان کے خلاف لڑائی لڑا کریں گے، اب یہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے خلاف وہاں آئے۔ غزوہ احزاب کے بعد یہ آپ نے اعلان کر دیا تھا اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ کافر ہم پر چڑھائی کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آج کے سبق میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اس کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جو تمہارے اعمال، کردار، وہ جہاد، وہ کاوشیں ہیں، اس میں اللہ قطعاً کبھی کمی نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ ایسا آپ اندازہ فرمائیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاہد اپنا گھوڑا لے کر جاتا میدان جہاد میں، جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو ایک حصہ مجاہد کا ہے، 2 حصے گھوڑے کے نام پر ہیں۔ نہیں سمجھے، گھوڑے کے 2 حصے ہیں، تو جس مجاہد کا گھوڑا ہوتا گویا کہ وہ 3 حصے لیتا۔ صحابی بیان فرما رہے ہمیں غزوے میں ہمیں ملے 12 اونٹ، یعنی غنیمت میں سب کو 12 ملے۔ جب فارغ ہو گئے تو ایک زائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دیا، تو وہ مجاہد کا یہ حصہ تھا، تو گھوڑے کے 2 حصے تھے، تو مجاہد کو کتنے اونٹ مل گئے؟ تو یہ سارے سلسلے بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے، یہ آپ سے اللہ تعالیٰ تمہارا مال نہیں مانگتا اور اعمال کام نہیں کرے گا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو
اور بھائی سنو، دنیا کی زندگی کچھ کھیل کا وقت گزرتا ہے، کچھ دل بہلاوا گزرتا ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ آگے مثال دی کمثل غیظ اعجب الکفار نباتہ، جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، چورا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بندے کی زندگی مثال ہی، پیدا ہوا چھوٹا تھا، پھر اس نے لڑکھڑانا شروع کیا، پھر ماڑا موٹا چلنا شروع کیا، پھر بھاگنا شروع کیا، پھر وہ جوان ہو گیا، پھر جوانی میں وہ پہلا کھیل تماشا دل بہلاوا، پھر زبائش آرائش، پھر کپڑے وہ خوبصورت، پہ بگل بجانا، موٹر سائیکل چلانا، ہوٹنگ کرنا، ویلنگ کرنا، سارے سلسلے۔ پھر بال بچہ ہو گیا، تیرے بیٹے کتنے ہیں، میرے بیٹے کتنے ہیں، تیرے باہر کتنے ہیں، میرے باہر کتنے ہیں۔ وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال، میں کو مذاق نہیں کر رہا، قرآن نے فرمایا بیٹوں میں مال میں تقابل کیا جا رہا ہے۔ تکاثر، کس کے زیادہ ہیں کس کے تھوڑے ہیں، اسی تقابل میں نعرہ لگ جاتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، وَتَتَّقُوا، اور تم پھر بچے رہتے ہو کہ مطلب گناہوں سے، نافرمانیوں سے، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر زاویے میں اجر عطا فرمائے۔ میں دیکھو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جو آدمی غسل کرتا ہے، کپڑے خوبصورت جو بھی اس کے پاس اچھے ہیں وہ پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، وضو بنا کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا ایک ایک قدم جس طرح آدمی رات کے قیام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اتنا اجر ملتا ہے۔ جو پہلے چلا جاتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ ہم روز سنتے ہیں اور روز سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جمعہ آخر میں جا کر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آخر میں جب مولوی صاحب فوت ہونے قریب ہوتے ہیں۔ پہلے کون جاتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اور اکثر مساجد میں لوگ آخر میں آتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں ان میں اکثر سوئے ہوتے ہیں، تسبیح آدھے پکڑ لی، ٹیک لگائی اور سو رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آرام کر رہے ہیں، اور وہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ لیکن تصور کے ساتھ آنکھیں کھول کر نبی پاک نے فرمایا امام کی طرف دیکھے، غور کے ساتھ سنے، یہ سارے معاملات کرے، فارغ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا پورے ہفتے کا سارا دن بھی اور 3 دن زائد، چھوٹے سارے گناہوں پر کاٹا پھر جاتا ہے، سارا میدان اللہ صاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ہے۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے جو بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، پتہ کرتا ہے جا کے بھائی ٹھیک ہو، کوئی میٹھے شٹے کھاؤ گے، گرما کھاؤ گے، کسی شہد دل کر دے، 2-3 باتیں، لا باس بھی طہور انشاءاللہ، بڑے اچھے لگتے ہو، آئی تے چہرہ چمکتا نظر آ رہے ماشاءاللہ، خوش نظر آتے ہوئے، بھابی رہے تھے نے وہ کہو بھابی کتنے ہو تو کنے چر کی فوت ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بندہ ووٹ پان گیا نا تو وہ جرنا میری ٹبری کا ووٹ ہے، وہ تو کنے چر سے پا گئے ووٹ، انہیں کنے چر سے پا گئے، ان تو 3 سالوں کے فوت ہوئے ہیں، نہیں ووٹ پائے گیا وہ صدیقی صاحب، اور ووٹ پان گیا نا کہنا میری ٹبری کا ووٹ جرا آدھا جی تاری ٹبری کا ووٹ تو پہ گیا، کوئی 3 سال ہو گئے فوت ہوئی، 5 فوت ہو گئی، ووٹ پہ گیا ہوئے۔ رسالت پاک نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے تیمارداری کرنے جاتا ہے 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے تیمارداری کرنے والے کے لیے دعا کریں۔ بس آپ پھر فیصلہ کر لیں، ہمارا تو کسی سے بولنے کو جی نہیں چاہتا، سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا، پتہ کیا کرنا ہے، مدد کیا کرنی، لیکن یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے ان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے اجر و ثواب اعمال کے دیں گے، ولا یسألکم اموالکم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ آپ سے سارے مال کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ آگے تقریبات آ رہی ہے، حق ادا کرنے ہیں، سب کے حقوق فرائض جو بھی ذمہ داری ہیں، لیکن سارا مال اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں، جو آپ کے پاس سارا کچھ اللہ کے نام دے دو،
کسی کرنے والے نے ایسے کیا؟ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کے پاس 6 غلام تھے، 6 آزاد کر دیے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان غلاموں کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، پھر آپ نے 3 حصوں میں 2 غلاموں کے نام لے کے قرآن اندازی فرمائی۔ تو ایک قرآن جو نکلا 2 بندوں کا، یعنی 1/3 اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہو، اور 2 کو ہم نے آزاد کر دیا، 4 کو آپ نے فرمایا تو اس کا مالک رہو، اس کو پاس رکھ یا ان کو بیچ، تو پیسے پاس رکھ، اپنے ذمہ مال کھا۔ سارا مال اللہ کے نام میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے قانون ہی نہیں بنایا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال سارے کا سوال نہیں کرتے۔ اِيَسْكَلْمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ آپ سے تمہارے سارے اموال کا سوال کرتے اور اس کو چمٹ کر سختی کے ساتھ، یعنی اس کو مضبوطی کے ساتھ آپ سے سوال کرتے کہ بھائی سارا مال دے دو، تب خلو، پھر تو بخل کرتے، تم سارا مال اللہ کو نہ دیتے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بغض کو واضح کر دیتے اور تمہارا کینہ واضح کر دیتے۔ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، مال دیا تھا، اللہ نے مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا، اتنا رکھا اتنا نہیں دیا۔ ایسے قانون اللہ نے نہیں بنایا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، ہاں تم سب دعوت دیے جاتے ہو، تمہیں کہا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، کسی کو قرض حسنہ دو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ کسی غریب کو، مسکین کو، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑا اچھا کام ہے، کہتے ہیں ہم آپ سے شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، ہمیں شکریہ ادا کرو، نہ ہم آپ بدلہ چاہتے ہیں، ہم نے کھلا دیا ہے، ہم اس کی جزا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ دعوت آپ کو دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اب تم میں سے پھر جو بخل کرے گا، وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یار خرچ کرو، حتیٰ کہ جو بندہ نیت کر کے اپنے گھر میں کوئی پھل فروٹ، کوئی کیک، کوئی چیزیں لے جاتا ہے بال بچے کے لیے، اگر وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا صدقے جتنا اجر ملتا ہے اس کا بھی۔ گھر اپنا ہے، بیوی اپنی ہے، بچے اپنے ہیں، نظام اپنا ہے، لیکن اس نے چونکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی نیت کر لی، اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ماں باپ کو شفقت کی نظر دیکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا بیوی بیمار ہو جاتی ہے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کمائی کا اجر الگ ملے گا، کھلانے کا اجر الگ ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ لقمہ اٹھا کے کھاتے ہو، شیطان کو چھتر لگتے ہیں، اس کا اجر الگ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بہانوں میں چیز رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ الغنی، اللہ بے فرمایا دنیا بخیل ہے، دنیا کمزور ہے، ضعیف ہے، ماڑی ہے، فقیر ہے، اللہ غنی ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دینے کو۔ انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، تم سارے ضعفاء ہو، اللہ قوی ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ شہنشاہ ہے، تم سارے مال۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر جاؤ، اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرو، نہ جہاد میں جاؤ، نہ خرچ کرو، بخل کرتے رہو، نہ کسی کو کھلاؤ نہ پلاؤ، نہ اعمال خیر کرو، تو فرمایا سن لو، بڑی سخت دھمکی دی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہاری جگہ نئی دنیا، نئی قوم، نئی نسل لے یا تمہیں ختم کر دے۔ دوسری جگہ جو لکھا ہوگا نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویات بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہاں یہ لکھا ہوا ہے اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ نئی دنیا پیدا کر کے آباد کر دے، اس بات کی اللہ تعالیٰ کو نہ پرواہ ہے نہ پریشانی۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اللہ نئی دنیا لائے تو پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے یا اللہ کو جو ان سے اعمال مطلوب ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارنے والے بنے گے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر موت کا وقت آتا ہے نا تو ہر بندہ خواہش کرنے والا موت مرنے والا خواہش کرتا ہے مجھے موقع مل جائے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال 2 سال مجھے مل جائے، جناب پھر میں وہ عمل کروں گا غیر الذی کنا نعمل، جو ہم پہلے کیا کرتے تھے وہ نہیں، اچھے عمل سارے کریں گے۔
طوطیاں باجے نہیں بلائیں گے، پھر اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، اللہ کا اسلام قانون جو ضابطے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریفانہ چال چلیں گے، ہوٹنگ نہیں کریں گے۔ تو ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا نام جشن رکھا ہوا، قرآن کا بھی جشن، آزادی کا بھی جشن، فلانا بھی جشن۔ تو جشن کا ترجمہ کرتے ہیں، جین سے مراد ہوتا ہے جوش و خروش، تو شین سے مراد ہے شور و گل، اور نون سے مراد کیا ہے؟ نامعقولی، جس میں نہ عقل ہے نہ فہم ہے، شور شرابہ، ہوٹنگ کر کے فارغ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شکرانہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اظہار تشکر کرو، زبان سے کلمات اچھے نکالو، یہ دعوت دی گئی۔ اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی فلا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور نہ جانو، اہانت کی طرف بزدلی نہ دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور اصلاح کی یا صلح کی دعوت کافروں کو نہ دو، وانتم الاعلون، تم غالب ہو، تم بڑے ہو، واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، یعنی جزا دینے میں، تمہاری مرتبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، وہ کھیل اور دل بہلاوا ہے، یعنی اس پر مشتمل کچھ حصہ اس میں گزرتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور تم بچے رہو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر، یعنی تمہارے اجروں کی جزا اللہ آپ کو دیں گے۔ ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگیں گے، نہ سوال کریں گے۔ ان یسألکموہا، فرض کریں اگر آپ سے مانگتے ہیں، فیحفکم، اور چمٹ کر یا زبردستی اللہ تعالیٰ تم سے مال وصول کرتے ہیں، تبخلو، پھر تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کینہ اور تمہارا حسد اس کو ظاہر کر دیں گے۔ ہا انتم ہؤلاء، تم سب یہ لوگ، تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تم میں سے جو بخل کرے گا یا بخل کرتا ہے، وَمَن يَبْخَلُ، جو بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، بے شک وہ بخل کرتا ہے یا کرے گا اپنی ذات کی طرف سے، یعنی اس کے بخل کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ۔ واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، مستغنی ہے۔ وانتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ وان تتولوا، اگر تم پھسل جاؤ، پھر جاؤ، مڑ جاؤ، یستبدل قوما غیرکم، اللہ ایسی قوم تمہاری جگہ تبدیل کر لائیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے، یعنی جس طرح تمہارا اعمال کردار میں معیار ہے، اخلاق کا معیار ہے، ان کا آپ سے اچھا معیار ہوگا، اللہ کی موافقت میں ان کا ماحول ہوگا، تم جیسے وہ لوگ نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك